16 سال بعد مجھے اپنے پرانے محلے میں جانا پڑ گیا۔ میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں میں نے اپنا بچپن، اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر ابو کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور آج جب اتنے سال بعد ایک بار پھر اسی محلے میں واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں پرانی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا، وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس گھر کی ساری دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا اور میں بچپن اور جوانی میں بھی اکثر ان کے گھر کھیلنے جاتا تھا۔ سچ پوچھیں تو کھیلنا صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اصل میں شبانہ کو دیکھنے جاتا تھا۔ شبانہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ دوست وہ صرف بچپن تک تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اسے پیار ہونے لگا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شبانہ یہیں رہ گئی۔ شبانہ کی ایک بہت اچھی دادی بھی تھی جو مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھیں اور میں بھی انہیں اپنی سگی دادی کی طرح سمجھتا تھا۔ مگر اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ شاید اس کی شادی ہو گئی ہو اور اب تو اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں۔ اتنے سال جو گزر چکے تھے، اور اس کی دادی تو اب یقیناً فوت ہو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ تو اس وقت بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ اور اب تو اتنے سال گزر گئے اور مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ یہ گھر اب بھی انہی کا ہے یا وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر بھی بے اختیار میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شبانہ تھی، بالکل ویسی شبانہ جیسی میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلی، نہ اس کا چہرہ، نہ اس کا رنگ، اور نہ ہی اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسی ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا، تم آ گئے باسط؟ میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم یوں بنا بتائے چلے گئے تھے۔ ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ میں نے اس کی بات سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری شبانہ، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے اور یہی وقت کا فیصلہ تھا کہ ہم دونوں جدا ہو جاتے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو ابھی یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ شبانہ کی بات پر میں اندر ان کے گھر میں چلا گیا۔ ان کا پرانا گھر بالکل ویسے تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے میں اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ سامنے ایک چارپائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی۔ میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، کیسے ہو باسط؟ اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو؟ میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے صرف ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا تھا، جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ اور جب میں یہاں سے گیا تھا تب میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں ان کی یادداشت پر کافی حیران تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے۔
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। उसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज देकर कहा, नाजिम, चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक हैरत में डूब गया। नाजिम उनके घर का काफी पुराना मुलाजिम था और वो उस वक्त भी इन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अब भी यहाँ काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, नाजिम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़ कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। शबाना ने शिकवा किया और मैं उसके शिकवे पर मजीद शर्मिंदा हो गया। फिर शबाना की दादी ने एक निहायत अजीबोगरीब बात कही, बेटा, तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख ली? मैं उनकी बात सुनकर बुरी तरह उलझ गया और मैंने हैरानगी से शबाना की तरफ देखकर पूछा, ये दादी किन कब्रों की बात कर रही हैं? और घर में किसकी कब्रें हैं? शबाना ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपनी दादी को टोकते हुए कहा, क्या दादी, आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं? इस बेचारे को चाय तो पीने दो। दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा बेटा, तुम चाय पी लो, फिर बात करेंगे। लेकिन मैं बुरी तरह उलझ चुका था। आखिर क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था? मैं वहीं दादी के साथ बैठकर बातें करता रहा। दादी ने शिकवा करते हुए कहा, तुम इतने बड़े आदमी बन गए, दोबारा इस मोहल्ले में ही नहीं आए। हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने दादी को समझाते हुए कहा, दादी, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि दोबारा नहीं आ सका। मेरा बहुत दिल करता था